نعرہ لگاؤ گے تو مجھے تقریر بھول جائے گی. بہت بہت توجہ رکھیے. دیکھیے خدا پروردگار کی تصویر، صفاتی تصویر کا ذکر ہو رہا ہے. پہلا مقام تھا کہ حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ احسان کی حالت ایک ایسی بھی ہے کہ جب تم اپنے اللہ کو دیکھتے ہو. علی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اپنے خدا کو دیکھنا لو. یہ بات علیحدہ ہے کہ دل سے دیکھا یا آنکھ سے دیکھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ دیکھا. اس میں بھی آگے گفتگو کرتا ہوں کہ دیکھنا کس انداز سے ہوتا ہے. کیا دیکھنا کے لیے آنکھوں کے محتاج ہو؟ اس کو بیان کروں گا، لیکن ذرا سنتے چلیے اس مقام تک کہ دل سے دیکھا یا ظاہر کی آنکھ سے دیکھا، یہ بحث علیحدہ ہے. لیکن مومن اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے. مومن اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے. تو دیکھنے کی شرط پوری ہو گئی نا پوری. توجہ ہے آپ کی. اچھا، اب خدا کی صفاتی تصویر بنانی ہے. اب وہ تصویر کہاں بنائے؟ کسی کاغذ پر بنائے گا؟ کوئی توجہ ہے آپ کی؟ آپ کی توجہ ہے؟ کسی چمڑے میں بنائے گا؟ کسی کپڑے میں بنائے گا؟ کسی کینوس پر بنائے گا؟ تصویر کہاں بنائے گا؟ نہیں، وہ خدا کی صفاتی تصویر بنائے گا تو بندہ مومن اپنے ہی جسم پر بنائے گا، اپنے ہی بدن پر بنائے گا. کیا حدیث نہیں ہے؟ حدیث قدسی صحیح بخاری، جب میرا بندہ مقام احسان پر رہ کر میری بندگی کا ثبوت دیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جسے دیکھتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں اس کی آنکھ کی قوت بنتا ہوں، نہیں، فرمایا میں آنکھ بنتا ہوں. تو آنکھ بن گئی، آنکھ بن گئی. فرمایا میں اس کے کان بنتا ہوں، کان بن گئے. فرمایا میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، ہاتھ بن گئے. میں اس کے پیر بنتا ہوں، پیر بن گئے. تو بندہ مومن جو حالت احسان پر ہے وہ خدا کی صفاتی تصویر کو اپنے ہی اعضاء پر نقش کر رہا ہے. تو سنیو، اب جسے تم اپنی زبان میں خدا کی صورت صفات جلی کہتے ہو، ہم سنی اسے اپنی زبان میں اللہ کا ولی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی محال شریف. جیوے 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 صاحبزادہ پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب. تصویر کسی کاغذ پر نہیں بنی، کسی کینوس پر نہیں بنی، کسی کپڑے پہ نہیں بنی، بلکہ بندہ مومن کے اعضاء پر خدا نے اپنی تصویر بنائی. خدا نے بندہ مومن کی آنکھ پر اپنی آنکھ بنا دی، اس کے کانوں پر اپنے کان بنا دیے، اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ بنا دیے، اس کے پیروں پر اپنے پیر بنا دیے. خدا نے اپنی پوری صفاتی تصویر بندہ مومن کے جسم پر نقش کر دی. تو جسے تم اپنی زبان میں خدا کی صورت صفات جلی کہتے ہو، ہم سنی اسے اپنی زبان میں اللہ کا ولی کہتے ہیں. نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، یہ مشت خاک تو آوار گانے راہ میں ہے. صنم کدا ہے جہاں اور مرتے حق ہے بلی، یہ نکتا ہے تو پوشیدہ لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر، لا الہ میں ہے. یہ لا الہ کی تفسیر بن کے آتے ہیں. جب صورت ضد الہ نقش ہو جاتی ہے تو پھر لا الہ کی تفسیر بن کے آتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ توجہ ہے آپ کی؟ سو گفتگو کہاں تک مکمل ہوئی؟ یہ تھا مقام ولایت جو بیان کیا، یعنی وہ انسان جو نطفے سے جس کی ابتدا ہوئی، جو قابل ذکر نہ تھا، پھر نطفہ بنا، پھر نطفہ بننے کے بعد سننے اور دیکھنے کی قوت مل گئی، بتدریج مراحل طے کیے، مقام آخر تکوین تک پہنچا. آخر تکوین تک پہنچنے کے بعد پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مخاطب بن گیا. تو جس وقت مخاطب بن گیا تو پھر اس وقت خدا پروردگار نے اس کے فضائل کرم کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری فرما دیا. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی وہ انسان جس کی ابتدا نطفے سے ہوئی، مراحل طے کیے،
آسر تکلیف کی منزلوں تک پہنچا. پہنچنے کے بعد پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر بن گیا. جب تصویر بن گیا اس وقت خدا نے اپنی تمام صفات کو اس کے عذاب پر نقش کر دیا, اور نقش کرنے کے بعد اس کے فضائل کرم کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا. اب سننا ذرا عقیدے کی بات, اب سننا. جب ہم نے یہ بات کی تو ہمیں کہنے لگے, کچھ لوگ ایک طبقہ کہنے لگا کہ جناب جب تک زندہ تھا تو حافظ صاحب چاہے نقشبندی تھا, چاہے چشتی تھا, قادری تھا, اب یہ بھی کہلاتے ہیں نقشبندی, یہ بھی اب کہلاتے ہیں چشتی, انہوں نے بھی سلسلے بنا لیے ہیں. تو جو ہے نا آپ کی, اب کہتے ہیں جب تک زندہ تھا تب تک فیض تھا, جب مر گیا تو اب کاہے کا فیض رہ گیا. تو جو ہے آپ کی, اب آزاد تو ختم ہو گئے, آنکھ بند ہو گئی ہے, کان بند ہو چکے, حرکت بند ہو گئی, اب فیض کون سا جاری رہے گا. جب تک زندہ تھا تو ٹھیک ہے, خدا کی صفات بھی تھی, فیض جاری تھا. اب جب ختم ہو گیا, مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا, تو فیض بھی ختم ہو گیا. بھائی چلے مان لیا کہ وہ مٹی میں جا کر مٹی ہو گیا, ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے, پر اگر میں مان بھی لوں کہ وہ فنا ہو گیا, ختم ہو گیا, تو جسم فنا ہوا نا, اس کی اپنی آنکھ فنا ہو گئی, اس کا اپنا کان فنا ہو گیا, اس کا اپنا ہاتھ فنا ہو گیا, اس کا اپنا پیر فنا ہو گیا, لیکن وہ آنکھ جو خدا نے اس کی آنکھ پر بنائی تھی وہ آنکھ تو فنا نہیں ہوئی, وہ کان تو فنا نہیں ہوئے, وہ ہاتھ تو فنا نہیں ہوئے, وہ پیر تو فنا نہیں ہوئے. اب وہ ان آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے, آنے والوں کی بات کو کانوں سے سنتا بھی ہے, خدا کی دی زبان سے جواب بھی دیتا ہے. یعنی ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں, کردار میں اللہ کی برہان ہے, قدرت کے مقاصد کا یا اس کے ارادے, دنیا میں بھی میزان, قیامت میں بھی میزان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. غفاریو, قہاریو, قدوسیو, جبروت کے کیا عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ علی بہار شریف, صاحبزادہ پیر سید مرتضیٰ امیر شاہ صاحب, حضور صاحبزادہ پیر سید امام مرتضیٰ شاہ صاحب, جیوے 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 جیوے. گفتگو بعض کا سخن گفترانہ ہو جاتی ہے, لیکن نتیجے سے آری نہیں ہے, نتیجہ ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. مرچ مسالے بہت چکھ لیے ہیں, اب ذرا حقیقت کی بات بھی تو سنو نا. یہ تیور کہاں ملیں گے تمہیں, درمان کی کس چوراہے میں جا کے تلاش کرو گے. اب جتنے ہیں نا ہمارے انہی لمحات کو غنیمت جانیے گا. اب جو بیان کرنے لگا ہوں سے توجہ سے سنیے گا. اب ان صفات کے ساتھ جو خدا نے دی ہیں وہ قبر میں بھی سنتا ہے. مان لیا کہ فنا ہو گیا, پر خدا کی صفات فنا نہیں ہوئی, تو ان صفات کے ساتھ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, دوڑتا بھاگتا بھی ہے. اچھا سن لیجئے, بڑا مزیدار نقطہ لے آ رہے ہیں, بہت توجہ. کہنے لگے جناب شاہ صاحب مان لیا, ٹھیک ہے مان لیا, ولی قبر کے اندر اللہ کی دی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اللہ کی دی کانوں سے سن رہا ہے, اللہ کے پیروں پہ چلتا ہے, اللہ کے ہاتھوں سے پکڑتا ہے. مان لیا, آپ کی بات مان لی. پر کہنے لگے, سنیے گا ذرا, کہ قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے کہ موت نیند کی مثل ہے. ہائے ہائے, توجہ ہے آپ کی. اب نقطہ لے آئے, کہنے لگے موت نیند کی مثل ہے, اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے کہ موت نیند کی مثل ہے. جب روزے قیامت اٹھائے جاؤ گے تو کہو گے کہ کس نے ہمیں گہری نیند سے اٹھا دیا ہے. توجہ ہے آپ کی. تو موت نیند کی مثل ہے. اور کہنے لگے جب بندہ سوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, اور بند آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھتا تو نہیں ہے کیونکہ نیند میں ہے. کان تو ہیں پر کانوں سے سنتا نہیں ہے کیونکہ نیند میں ہے. توجہ ہے. ہاتھ ہیں پر ہاتھوں سے پکڑتا نہیں کیونکہ نیند میں ہے. پیر ہیں, پیروں پہ چلتا تو ہے پر نیند میں ہے, اب چل نہیں سکتا. تو نیند کے اندر سب کچھ ہے, پر سویا ہوا بندہ نہ دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ پکڑ سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے. کوئی نقطہ ہے.
بولے نکتہ ہے نا، ذرا جواب سنتے چلیے. یہ کس نے کہا کہ دیکھنے کے لیے ہم صرف آنکھوں کے محتاج ہیں؟ بھائی اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے ہم ان آنکھوں کے کانوں کے محتاج ہیں. ذرا رک کے سنیے. خود کہہ رہے ہیں کہ موت نیند کی مثل ہے. ٹھیک، اب جب سوئے ہوتے ہو تو سوتے ہوئے تمہیں خواب آتی ہے، آنکھیں تو بند ہیں، پھر خواب کیسے دیکھی؟ میرا سوال ہے، آنکھیں تو بند ہیں تو خواب کیسے دیکھ لی؟ کان تو بند ہیں، خواب میں سن کیسے لیا؟ زبان تو بند ہے، خواب میں بول کیسے لیا؟ پیر تو رکے ہوئے ہیں، خواب کے اندر کوٹھوں پر سے چھلانگیں مارتے نظر آتے ہو. تمہارے ہاتھ حرکت نہیں کرتے، چیزوں کو پکڑتے نظر آتے ہو. ایسی حرکتیں کر جاتے ہو جو جاگتے ہوئے بھی نہیں کرتے. تو مجھے بتاؤ، سب کچھ تو ہے، نیند میں ہو، اس کے باوجود بھی کر رہے ہو. تو پھر جو اللہ قادر ہے کہ تمہاری نیند میں تمہیں بیدار زندگی کے مزے دے، تو وہ اللہ قادر ہے کہ قبر میں سوئے ہوئے ولی کو اتنی طاقت عطا فرمائے کہ جیسے وہ قبر کے باہر زندگی گزارے ویسے قبر میں زندگی گزارے. تو ملاؤں کو کہہ دو کہ جو قبر میں جا کے مر جائے وہ بے شک تمہارا، اور جو قبر میں جی اٹھے وہ ولی ہمارا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی آل بخار شریف. جیوے جناب صاحبزادہ پیر سید مرتضیٰ امیر شاہ صاحب. توجہ ہے آپ کی؟ آپ ملا کو کہہ دو کہ جو قبر میں جا کے مر جائے وہ بے شک تمہارا، اور جو قبر میں جی اٹھے وہ ولی ہمارا. درود پاک پڑھیے. اب یہاں تک آتے ہوئے ہم نے گفتگو کے پہلے مرلے کو مکمل کیا اور بہت خوب مکمل کیا. آپ نے گفتگو آپ تک منتقل ہوئی. اب ہوئی نہ ہوئی یہ بات پتہ ہے کہ ہم نے ذکر مصطفیٰ کیا ہے اور ذکر اولیاء کیا ہے. اب ذرا آخری آیت کی طرف جہاں پر فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اس کو اٹھاؤ ذرا، ادھر میرے وقت کو، ادھر میں بیٹھا ہوں. تو جو ہے آپ کی یہ پیچھے دوست ہے، بات منتقل ہو رہی ہے آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں آج یہاں پر بیٹھ کر اپنے پرانے کیے ہوئے وعدہ خلافیوں کا کفارہ ادا کر رہا ہوں. میرا کفارہ ادا کرنے میں میرا ساتھ دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں پر جناب رسول اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں ہدایت کی سبیل عطا کی. کیا سبیل؟ یہ ہدایت کون دے رہا ہے؟ اللہ. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، یہ ہے ہدایت. ہدایت دیتا کون ہے؟ اللہ. ہدایت کیا ہے؟ اس کی کتاب. اور سبیل کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات. توجہ ہے آپ کی؟ ہدایت دے رہا ہے اللہ. آیت کو سمجھو تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. ہدایت دیتا ہے اللہ. ہدایت ہے کیا؟ قرآن. اور ہدایت جس رستے پر بستی ہے اس رستے کا نام ہے محمد مصطفیٰ. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ سبیل کا ترجمہ میں سبیل کر رہا ہوں. سبیل کے معنی ہے رستہ، اور وہ رستہ ہے جس پر ہدایت بستی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت مرتبہ اس جملے کو بیان کیا. ایک مرتبہ پھر سنتے چلو کہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ارے او سید و سردار، ارے او طیب و طاہر، اس حکمت بھرے قرآن کی قسم جس کو ہم نے تجھ پر نازل فرمایا، سارے رسولوں میں صرف ایک تو ہے جو صراط مستقیم پر ہے. حضور چلتے ہیں تو سیدھا رستہ بنتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ حضور چلتے ہیں تو سیدھا رستہ بنتا ہے. تو چاہے صراط کہہ لو چاہے سبیل کہہ لو، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی ذات.
یہ کیا ہے بولیے؟ میرے نبی کی ذات. میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، ٹھیک، اور ہدایت ہے قرآن، اور ہدایت ہم تک آتی ہے اس کے سبیل کے ذریعے، رسول اللہ کے ذریعے. اب جو ہدایت رسول سے ہم تک آ رہی ہے ذرا اس کے بارے میں سنتے چلیے. بعثت سے متعلق 2 آیتیں ہیں بس، ایک سورہ جمعہ کی، دوسری سورہ آل عمران کی. بس یہ سنو اور مجھے آگے بڑھنے کی اجازت بخشو. کوئی توجہ ہے آپ کی؟ ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنے چھوڑ دیو. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. توجہ ہے آپ کی؟ خدا فرماتا ہے اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا. توجہ ہے آپ کی؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، اللہ وہ ہے جس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا. کس میں بھیجا؟ بیٹا اس بات کو ذہن میں رکھنا، تھلے بہت بچے پیچھے بیٹھو، اس بات کو ذہن میں رکھنا. یہ بات ہے عقیدے کی. اگر یہ نہ سنا تو میری ساری تقریر جو غارت گئی، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا. یہ سورہ جمعہ کے اندر مخاطب کیا جا رہا ہے امیین کو. کس کو؟ کس کو؟ امیین کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا. وہ رسول کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ. وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، وہ ان کا تزکیہ نفس کرے گا. یہ 3 کام کرے گا. یہ کہنے کے بعد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے یہ امیین دلال مبین یعنی کھلی گمراہی میں تھے. دلال کا مطلب گمراہی، مبین کا مطلب کھلی، روشن، واضح. کھلی گمراہی میں تھے. پہلا لفظ ہے امیین، اس کو ذہن میں رکھنا. کس کو؟ امیین. دوسرا لفظ ہے دلال مبین. دلال مبین ہے کھلی گمراہی. یہ کس کے لیے کہا؟ امیین کے لیے کہا. اب آؤ سورہ آل عمران پر. اشارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اب کی مرتبہ مومنین میں رسول کو بھیجا. پہلے کس میں بھیجا؟ یہ بہت مزیدار بات ہے اگر آپ محسوس کر سکو تو. پہلے کس میں بھیجا؟ امیین میں. اب کس میں بھیجا؟ مومنین میں. اب مومنین میں بھیجا. کیا کام کرے گا؟ وہی جو پہلے کیے تھے. قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. پھر آخر میں فرمایا وہی جملہ جو امیین کے لیے کہا، مومنین کے لیے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے یہ دلال مبین میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے. توجہ ہے آپ کی؟ نہیں توجہ کی آپ نے. یہ سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ مومنین. اب یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، یہ میرا ترجمہ نہیں ہے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ امیین جو تھے وہ کھلی گمراہی میں تھے. ان کے لیے دلال مبین کا ترجمہ کھلی گمراہی ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ کیسے طے ہوا کہ مومنین کھلی گمراہی میں تھے؟ مومنین کے لیے دلال مبین کا ترجمہ کھلی گمراہی نہیں ہو سکتا. توجہ ہے آپ کی؟ مومنین پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. ذرا غور سے میری بات کو توجہ سے سنیے گا، تھوڑی علمی بات ہے. اتنے وہ کتنے چلا ہے؟ کون ہے؟ اتنے ہی ہیں بول کے آ گئے تھے. بہت توجہ رکھیے. امیین کے لیے دلال مبین سے مراد کیا ہے؟ کھلی گمراہی. مومنین کے لیے انہوں نے ترجمہ کیا. ہمارے اپنوں نے بھی تھوڑا سا دھوکہ کھا گئے. انہوں نے بھی مومنین کے لیے یہاں پر لکھ دیا کہ اس سے مراد کھلی گمراہی ہے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ سارے مومنین گمراہ نہیں تھے. سارے مومنین گمراہ نہیں تھے. ہم مومنین کے لیے یہاں پر ترجمہ دلال مبین کا نہیں کر سکتے. اس کی 2 وجوہات ہیں. کتنی؟ 2 وجوہات. پہلی وجہ سنیے کہ اگر میں مان لوں کہ سارے مومنین پہلے گمراہ تھے تو خود قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر دوسری آیت کی نفی ہو جائے گی، جہاں پر خدا نے فرمایا
کہ الذین آتینہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ خدا فرماتا ہے کہ ابھی نزول قرآن نہ ہوا تھا، وحی کا اعلان نہ ہوا تھا، حضور نے غار حرا کی خلوتوں میں جا کر اعلان نبوت نہ کیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اس پہ مہر لگا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ تھے جو ایمان پر تھے۔ یہ نص قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ خدا فرما رہے اس سے پہلے صاحب کتاب تھے جو اسلام پر تھے، ایمان پر تھے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ پہلے ایمان پر تھے، تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ سارے کے سارے گمراہ تھے؟ پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ مومنین کے لیے دلال مبین سارے کے سارے گمراہ تھے؟ اس کا مطلب سارے گمراہ نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پہلے بھی ایمان پر قائم تھے۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے ان کی رگیں منافقت پھڑکتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی کہ آپ چاہتی ہو میں کھڑے ہو کے تقریر کروں یا آپ کے درمیان آ کے تقریر کروں؟ غور سے سنیے، امیین گمراہ تھے سارے، بالکل ٹھیک ہے۔ مومنین کے لیے دلال مبین کا ترجمہ کھلی گمراہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سارے مومنین گمراہ نہیں تھے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر کہہ دیا۔ پھر ان کا جواب آیا کہ شاہ صاحب دلال مبین کا ترجمہ ہی کھلی گمراہی ہوتا ہے، ہم اور کیا ترجمہ کریں؟ تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ دلال مبین کا مطلب صرف گمراہ ہوتا ہے؟ غلط، اس کا ایک اور معنی بھی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس کا ایک اور معنی بھی ہے۔ دلال مبین، دلال کا لفظ ہو گیا، دللنا کا لفظ ہو گیا۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ آپ انہوں تھلے بہت ذرا 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ۔ دللنا ہو گیا، دالن ہو گیا، توجہ ہے آپ کی، دلالن ہو گیا، ان سب کا مادہ ایک ہے، ایک لفظ سے نکلے ہیں، اور اس کا معنی صرف گمراہ نہیں ہوتا، اس کا ایک اور معنی بھی ہے۔ میں کسی لغت میں نہیں جاتا، میں قرآن میں سے آپ کو دوسرا معنی بیان کرتا ہوں۔ میں آپ کو قرآن میں سے اس کا دوسرا معنی بیان کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا سورہ سجدہ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافروں کو خطاب کیا گیا کہ وَقَالُوا آئِذَا دَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ آئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ توجہ ہے آپ کی؟ کافروں کو خطاب کیا گیا کہ وَقَالُوا آئِذَا دَلَلْنَا، اِذَا دَلَلْنَا، دَلَلْنَا، قَالُوا آئِذَا دَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ آئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ فرمایا کافر کہتے ہیں کہ جب ہمیں موت آئے گی اور ہم مٹی میں جا کر دللنا، گمنام ہو جائیں گے، سبحان اللہ، گم ہو جائیں گے، گمنام ہو جائیں گے، تو ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اس کا دوسرا ترجمہ گمنام ہے۔ 2 معنی ہو گئے، کتنے؟ ایک ہے گمراہ، دوسرا ہے گمنام۔ اب میرا ان ملاؤں سے سوال ہے کہ جب خود قرآن کے اندر دوسرا معنی موجود ہے تو پھر آپ نے مومنین کے لیے گمراہ کا ترجمہ کیوں کیا؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اس سے پہلے مومنین گمنام تھے، نبی نے آ کر ان کو رستہ دکھایا، جان کر انہوں نے ان کے لیے گمراہ کا ترجمہ کیا۔ سمجھو اس بات کو، جان کے کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ دل کے اندر ان کے بارے میں بغض ہے، ان کے بارے میں منافقت ہے۔ اب یہ کہاں چل پڑے ہیں؟ اب یہ کدھر؟ وضو ٹوٹ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کدھر جانا میرا بیٹا آپ نے؟ اب ایسے علمی موڑ پر آ کر اگر آپ گفتگو کو اس میں دخل دیں گے تو میرے بچوں تک میری بات منتقل نہیں ہو پائے گی، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ میری اپنی تفسیر ہے جو میں قرآن کی تفسیر دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں ماشاء اللہ، تفسیر میں نہیں ملے گا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو توجہ سے سنیے گا ذرا کچھ دیر، اور علماء بھی سنیں اگر بیٹھے ہیں یہاں پر تو بہت توجہ سے اس نقطے کو سمجھیے۔ دللنا کے 2 معنی ہیں، ایک ہے گمراہ، دوسرا ہے گمنام۔
ان سے سوال ہے کہ اگر دوسرا معنی گمنام کا تھا موجود تو پھر آپ نے جان بوجھ کے لیے مومنین کے لیے گمراہ کا ترجمہ کیوں کیا؟ آپ گمنام بھی تو کہہ سکتے تھے کہ پہلے مومنین گمنام تھے، یہ بھی تو ہو سکتے تھا۔ حد یہ ہے کہ مومنین کو تو چھوڑو، انہوں نے میرے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، انہوں نے میرے مصطفیٰ کو نہیں بخشا۔ جب سورہ والضحیٰ میں آیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ضالن، تو انہوں نے ضالن سے مراد بھی گمراہ لیا میرے نبی کے لیے کہ نبی معاذ اللہ پہلے گمراہ تھے، پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ ان ملاؤں سے پوچھو کہ جب قرآن میں گمنام کا معنی موجود ہے کہ دوسرا معنی گمنام ہے تو تم ترجمہ کر سکتے تھے کہ نبی پہلے آپ گمنام تھے، پھر اللہ نے آپ کو اپنا رستہ دکھلایا، تو آپ نے جان بوجھ کر یہاں پر گمراہ کا ترجمہ کیوں کیا؟ بات واضح ہے کہ دل کے اندر بغض نبی ہے، رگے منافقت بھڑکتی ہے، جان کے لیے گستاخی کے مرتکب ہوئے، اور جان کر یہاں پر دالن سے مراد انہوں نے گمراہ لیا، گمنام نہ لیا۔ اگر میرا بس چلے تو میں ان پر توہین رسالت کا آرڈیننس نافذ کروں کہ بدبختوں تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ میرے مصطفیٰ کے لیے اس آیت میں تم دالن سے مراد گمراہ لو۔ سنیو، اپنا عقیدہ درست کرو۔ جو اس آیت میں دالن سے مراد گمراہ لے شیطان اس کا امام ہے، اور جو اس سے مراد گمنام لے وہ مصطفیٰ کا غلام ہے، کیونکہ بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بدلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی آل بخار شریف، صاحبزادہ پیر سید فیض الحق شاہ صاحب، حضور صاحبزادہ پیر سید مرتضیٰ امین شاہ صاحب، مشائخ آل بخار شریف، جیوے جیوے مرشد جیوے جیوے مرشد جیوے۔ بہت چند دقیقے رہ گئے ہیں جس میں گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ دیکھیں، گفتگو کو میں نے انتہائی آسان کر کے بیان کیا، آپ نے سمجھی میری ساری بات؟ ان ملاؤں سے پوچھو کہ جب دوسرا معنی ہے اس لفظ کا گمراہ کی وجہ گمنام بھی ہے، تو تم نے آمینہ کے لال کے لیے اتنی گستاخی کیوں کی؟ ہمیں کیوں تکلیف دی؟ میرے مصطفیٰ کو تکلیف کیوں دی تم نے؟ سنیوں کے دل کیوں دکھائے تم نے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا منافقت ہے؟ کیا بغض ہے میرے نبی سے تمہیں کہ اس نے تمہیں آ کے کلمہ پڑھایا؟ اس لیے کہتے ہو کہ گمراہ ہے؟ خدا کی قسم، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، 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 کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ رسالہ یا رسول اللہ، بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اب اس پر دوبارہ کوئی بحث نہیں ہوگی، ہم نے یہاں پر قرارداد منظور کر دی ہے۔ سبحان اللہ، مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں آیا، جو ایک آدھ ووٹ تھا وہ بھی بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جو ہے آپ کی۔ اچھا، اب یہاں تک ہم نے آ کر اس مقام ہدایت پر گفتگو کی، اب پھر بھی رگے منافقت تو پھڑکتی ہے، پھڑکنے لگ گئی، ایک اور بہانہ اٹھا کے لے آئے۔ اتنی واضح بات بھی سمجھ میں نہ آئی تو کہنے لگے جناب آپ ایسے ہی اس مقام ہدایت پہ بحثیں کر رہے ہو، ایسے ہی زیادہ تقریریں کر رہے ہو، قرآن مجید کی قائد اٹھا کے لائے اسی مقام ہدایت کے حوالے سے، بس چاہیے رہے کسی طرح سے گستاخی کے مرتکب ہو سکے، اور وہ آیت اٹھا کے لائے، سنیے گا، جس میں لکھا تھا، یہ بڑی مزدار بات ہے اور عقیدے کے بیٹا آپ تک آواز آ رہی میری؟ سبحان اللہ۔ جو پیچھے ہیں یہ ساؤنڈ والے پیچھے تک آواز پھینک رہے ہیں، چلے اللہ کو خوش رکھیے۔ دیکھیے ایک اور بہانہ اٹھا کے لائے، یہ سنیے گا ذرا، بہت علمی سی بات ہے۔
ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یعنی خدا کہتا ہے نبی کے بارے میں، یہ قرآن کی آیت ہے، انکا لا تہدی من احببت، نبی اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے آپ چاہتے ہیں، بلکہ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. دیکھیں، کبھی سنا ہے آپ نے گفتگو کس انداز سے؟ کبھی اس مسئلہ چھیڑا ہوگا کسی نے؟ ڈر جاتے ہیں نا. اس آیت کا ایک ایک زبر اٹھا کے دیکھو، زیر اٹھا کے دیکھو، میں نے مصطفیٰ کی نعت پیش کرتی ہے. عام میرا بھائی گھبرا جائے گا سن کے، یہ کیا کہہ دیا؟ انکا لا تہدی، نبی جسے آپ پسند کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا. یہ ویسے واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں قرآن میں کہ انکا لا تہدی من احببت، نبی جسے آپ چاہتے ہیں اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. اب کوشچن کرنے لگے کہ یہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تو اسے ہدایت ہی نہیں دیتا جسے نبی چاہتے ہیں، تو آپ کیا ہدایت کی ویسے لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے وہ ایک آیت ہے نا، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا. اس قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں. بے شک، توجہ ہے؟ بے شک. اب اس مقام کے لیے یہ آیت آئی ہے. اگر کوئی اس آیت کو پڑھے تو کچا ذہن ہو، وہ تو یہی سمجھے گا کہ معاذ اللہ نبی کی پسند کا تو خدا کو خیال ہی نہیں ہے، تو گمراہ ہو سکتا ہے. پر عاشق سمجھتے ہیں کہ اندر کی بات کیا ہے. عاشق سمجھتے ہیں. اسے سنیے گا، خدا نے کہا کہ اے نبی میں اسے ہدایت نہیں دیتا جسے تم چاہتے ہو، بلکہ میں اسے ہدایت دیتا ہوں جسے میں خود چاہتا ہوں. یہ کیوں کہا؟ میں پہلی چیز علماء کرام کے لیے بیان کروں گا، دوسری میں اپنے دوستوں کے لیے بیان کروں گا. یہ تفسیر بھی میری اپنی ہے، آپ کو کسی کتاب سے نہیں ملے گی. پھر فیصلہ کیجئے گا. علماء نے دیکھیں گستاخی ہے، دھوکہ کھا جاتے ہیں، انہوں نے جان چھڑا لی. اس آیت کو جناب ابو طالب سے منسوب کر کے حضور کے چچا جان سے منسوب کیا اس آیت کو، علی پاک کے والد سے. یہ ان کے لیے آئی ہے کہ نبی نے بڑی کوشش کی، بڑی چاہت کی کہ ابو طالب جو تھے وہ ہدایت پہ آ جائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ان ملاؤں کے مطابق اور ہمارے کچھ اپنوں کے مطابق. آپ جانتے ہیں وہ اپنے کون ہیں؟ اب پتہ نہیں اپنے بھی ہیں یا نہیں رہے، لیکن ذرا سن لیجئے گا. انہوں نے ابو طالب سے جوڑ لیا کہ رسول اللہ نے بہت چاہ کے ہدایت ملے، پر اللہ نے کہا کہ نبی میں نہیں چاہتا اس کو ہدایت دینا. حیرت کی بات ہے کہ وہ خدا جو نبی کی پرورش ابو طالب کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اپنے نبی کو ان کے گھر سے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ان کے بستر پر لٹاتا بھی ہے، ان سے حفاظت بھی کرواتا ہے عالم یتیمی میں. اس کے بارے میں نبی چاہیں کہ ہدایت ملے اور خدا کہے کہ میں ہدایت نہیں دوں گا. مذاق لگتا ہے نا. تو انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی. اب مطلب سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے وہاں پر جا کر اپنی منافقت ساری نکال دی، جناب ابو طالب پر سارا زہر جا کر اپنا اگل دیا. اب آپ سنیے گا کہ گمراہ کون ہوئے اس آیت کو پڑھ کر اور فلاح کس نے پائی. پہلی چیز میں علماء کے لیے بیان کروں گا، یہ آیت متشابہ ہے، محکم نہیں ہے، واضح نہیں ہے. اس کا ایک حصہ محکم ہے، ایک حصہ متشابہ ہے. یہ علماء کرام کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر بعد میں آپ کو بیان کرتا ہوں. لیکن جب دونوں حصے جوڑ کے پڑھیں گے تو یہ پورا کا پوری آیت متشابہ کہلائے گی. جب آیت متشابہ ہو جاتی ہے تو مفہوم واضح نہیں ہوتا. اس وقت اس قسم کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے قرآن کا ایک ترجمے کا قانون ہے جو دلالت اقتداء کہلاتا ہے. دلالت اقتداء کے تحت اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ منطوق و غیر منطوق والی بات ہے. یہ آیہ غیر منطوق ہے جس کے اندر مفہوم واضح نہیں ہے، جسے مدلول مدمر کہتے ہیں. یہ میں صرف علماء کرام کے لیے بیان کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں. جب معاملہ ایسا ہو جائے تو پھر آیت کا مفہوم اضافت لگا کر بیان کیا جاتا ہے، ترجمہ پھر بیان ہوتا ہے. اضافت کیا ہے میں بھی بیان کرتا ہوں. اب میں آتا ہوں عام لوگوں کی طرف. یہ علماء کے لیے بیان کیا. اب ذرا سنیے گا، توجہ سے سنیے گا کہ اگر میں یہ مان لوں کہ نبی کہہ رہے ہیں، نبی کو کہا جا رہا ہے نبی جسے آپ پسند کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، تو جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ سن 8 ہجری میں مصطفیٰ نے کئی خطوط لکھے بادشاہوں کو، خواہش کی کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں.
اکثریت نے مصطفیٰ کی خواہش کا احترام کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے. تو مجھے بتاؤ کہ نبی کی خواہش پر تو وہ اسلام میں آ رہے ہیں، تو کیا خدا نبی کی خواہش کا احترام نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے نا. سب سے بڑی مثال، سب سے بڑا ثبوت مراد رسول. یا اللہ عمر کے اسلام سے ہمیں طاقت عطا فرما. اللہ نے دعا قبول کی کہ نہ کی؟ مراد رسول بن گئے، عمر پاک کو ہدایت مل گئی. تو مجھے بتاؤ جب خدا اپنے نبی کی دعا کا پاس رکھ رہا ہے تو پھر وہ یہ کہے گا کہ نبی جسے تم چاہو گے میں اسے ہدایت نہیں دوں گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ کہے، ایک طرف کہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی تو نہیں بولتا اللہ بولتا ہے. وہ خدا کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو نہیں پھینکتا اللہ پھینکتا ہے. وہ خدا کہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. وہ اللہ کہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی کی محبت اللہ کی محبت. وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت. جو خدا یہاں تک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی آنکھ میری آنکھ، اس کا زبان میرا زبان، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس کا پھینکنا میرا پھینکنا، اس کی محبت میری محبت، اس کی اطاعت میری اطاعت، تو وہ خدا یہ کہے گا کہ جسے یہ ہدایت مانگے گا جس کے لیے اسے میں ہدایت نہیں دوں گا؟ کیا یہ مذاق نہیں لگتا؟ بولیے نا، کیا یہ مذاق نہیں لگتا؟ ایک طرف خدا کہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے نبی جب یہ لوگ جانوں پر ظلم کر لیں، اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں اور آپ بھی سفارش فرمائیں، آپ بھی چاہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے، تو پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا. ایک طرف خدا یہ کہے کہ آپ سفارش کریں تو میں ہدایت دوں گا، اور دوسرا وہ خدا کہے کہ آپ جس کے لیے چاہیں گے میں اسے ہدایت نہیں دوں گا. تو بتاؤ یہ آیات کا ٹکراؤ ہے؟ یہ آیات کا تصادم ہے؟ یہ آیات کا تصادم نہیں ہے، یہ ملاؤں کی فکروں کا تصادم ہے. یہ کیمیکل لوچا اندر بھرا ہوا ہے، یہ اندر ایک جنگ جاری ہے، دماغ کے اندر ٹکراؤ ہے، آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے یہ کہ شاہ صاحب اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریر کر رہے ہو، اگر اتنی سی بات ہے تو خدا نے یہ کہا کیوں ہے پھر کہ نبی جسے آپ چاہیں گے اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا، بلکہ جسے اللہ چاہے گا اللہ اسے ہدایت دے گا؟ یہ کیوں کہا؟ تو آپ سنیے گا اضافت کیا ہے. خدا در حقیقت فرمانا چاہ رہا ہے کہ مصطفیٰ آپ تو ہیں رحمت للعالمین. سننا مزیدار بات ہے، سن رہے ہو؟ حضور آپ تو ہیں رحمت للعالمین، آپ کا دل کرتا ہے سارے بخشے جائیں، نہ کوئی کافر رہے، نہ کوئی مجوسی رہے، نہ کوئی بدکار رہے، نہ کوئی کمینہ رہے، نہ کوئی مشرک رہے، نہ کوئی یہودی رہے، کوئی بھی ایسا گندا بندہ نہ رہے، سب کو ہدایت مل جائے، سارے پاک صاف ہو جائے. تو خدا فرماتا ہے مصطفیٰ اگر میں نے آپ کی بات مان لی اور سب کو ہدایت دے دی تو دوزخ کس کے لیے بنائی؟ یہ لیل و نہار کیوں چلائے ہیں؟ یہ جزا و سزا کا قانون کیوں رکھا ہے؟ یہ دنیا اور آخرت کی بساط کیوں بچھائی ہے؟ یہ گناہگار کیوں پیدا کیے؟ یہ دنیا کیوں بنائی؟ یہ آدم سے غلطی کیوں کرائی؟ یہ سلسلہ ہدایت کیوں بنایا؟ شیطان کیوں بنایا؟ یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ اگر سب کو ہدایت دے دوں تو میری دوزخ میں کون جائے گا؟ وہاں کون جائے گا؟ اس لیے مصطفیٰ آپ تو ہیں رحمت للعالمین، اس لیے میں آپ کے کہنے پر سب کو ہدایت نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے یہ قانون رکھا ہے کہ میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا جس کو آپ چاہیں گے، کیونکہ آپ سب کو چاہتے ہیں. اس لیے میں اس کو ہدایت دوں گا جس کو میں چاہتا ہوں، اور میں جس کو چاہتا ہوں میں اس کو ہدایت دوں گا مصطفیٰ جس کو صرف آپ نہ چاہتے ہوں گے بلکہ جو آپ کو چاہتا ہوگا، جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں آپ کا پیار ہوگا، رکھتی برابر پیار ہوگا، میں اس کو صاحب ہدایت کر دوں گا. یعنی دامن مصطفیٰ ہم کیسے چھوڑ دے، ایسا کمزور ہمارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں ہو. نعرہ تکبیر،
دل میں حضور کی محبت ہوگی، صرف حضور نہ پسند فرمائیں، خدا نے کہا یا نبی جس کے دل میں آپ کی رتی برابر بھی محبت ہوگی نا میں اس کو ہدایت کے راستے پہ ڈال دوں گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ دامن مصطفیٰ ہم کیسے چھوڑ دے، ایسا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، 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 جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہاں تک میں نے بیان کیا کہ ہدایت سبیل سے رسول سے ہم تک کیسے آتی ہے، خدا سے نبی تک کیسے جاتی ہے، یہ بھی تو سنو۔ بس ختم ہونے لگی یہ بات، تھک گئے ہو نا؟ نہیں تھکے؟ تھک بھی جاؤ، میرا کیا ہے، جو ہم تو پڑھ رہی ہیں۔ چلے بعض کا جس سے محبت ہو نا اس کی محبت بعض کا تکلیف بھی دیتی ہے، لیکن پھر بھی شکر گزار ہوں کہ ٹوٹے پھوٹے کلمات کو سنتے رہتے ہو بیٹھ کے۔ ہدایت نبی سے ہم تک آئی، سن لیا، اللہ سے نبی تک کیسے آئی یہ بھی تو سنو۔ اللہ سے نبی تک آئی ہدایت میں گفتگو ہے نا، اچھا اس کو بھی تو سنتے چلیے۔ یعنی ارشاد ہوا کہ وما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء۔ خدا فرماتا ہے کہ یاسین صاحب تھک گئے ہو، کسی جاگو ذرا اٹھو نا، جاگو سیدھ ہو کے بیٹھو، کسی بشر کی اتنی مجال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو، کسی بشر کی، کسی بولو نا، کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سوائے تین لوگوں کی ایگزمپشن ہے، تین طریقوں سے وہ بات کرتا ہے، اللہ وحی، یا بے حجاب بات کرتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، خواب میں بات کر لیا، براہ راست بات کر لیا خدا نے، اس میں ہمارے مصطفیٰ بھی شامل ہیں، بے حجاب۔ دوسرا طریقہ او من وراء حجاب، وہ کسی پردے میں رہ کے بات کرے، آگ کا پردہ ہو جائے، درخت کا پردہ ہو جائے، پہاڑ کا پردہ ہو جائے، پتھر کا پردہ ہو جائے، اس پردے میں رہ کے بولے کہ میں تیرا خدا ہوں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے جس سے وہ کسی بشر سے بات کرتا ہے۔ تیسرا طریقہ وہ ہے، سنتے جاؤ، کہ او یرسل رسولا، یا پھر وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجے، پیغام دے کے بھیجے اپنے بندے کے پاس، جو میرا یہ پیغام دے دو، جبرائیل کے ذریعے یا میکائیل کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے، اپنی شان کے مطابق۔ تو تین طریقوں سے خدا بات کرتا ہے، چوتھا طریقہ کوئی اور نہیں ہے۔ فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پھر جیسے اس کا دل کرتا ہے ویسی بات کرتا ہے، جیسا دل کرتا ہے ماں صاحب ویسی بات کرتا ہے۔ اب قرآن نے حد قائم کر دی کہ صرف تین طریقوں سے خدا بشر سے بات کرتا ہے، مطلب اگر چوتھے طریقے سے بھی بات کرے تو پھر جس سے بات کرے گا وہ بشر نہیں ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ خدا کی حد ہے، خدا کہہ رہا ہے میں صرف تین طریقوں سے بات کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا کہ اگر کسی چوتھے طریقے سے بھی بات کرے گا تو پھر جس سے بات کر رہا ہے پھر وہ بشر نہیں ہوگا، وہ بشر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے خدا کی حد جو اس نے گفتگو پر قائم رکھی۔ ایسی ہی حد خدا نے اپنے دیکھنے پر بھی قائم رکھی ہے، خدا کو دیکھنے پر۔ ارشاد ہوا کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ ہر آنکھ کا ادراک کرتا ہے۔ جیسے اس سے کلام پر حد ہے نا، ایسے اس کی دیکھنے پر بھی حد ہے۔ یا سن رہے میری بات؟ سن رہے بات میری؟ بس آخری لمحات ہے۔ جیسے سننے پر حد، بولنے پہ حد، ویسے اس کے اللہ کو دیکھنے پر بھی حد ہے کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ غیر مقلدین نے یہاں تدرکو یدرکو سے مراد ادراک نہیں لیا بلکہ دیکھنا لیا ہے۔ ہمارے مفسرین نے ادراک کرنے میں اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ چلے اپنوں کو چھوڑے، ہم ان کی بات مانتے ہیں، اہل دیوبند ہو اہل حدیث ہو، سب نے لکھا کہ اس سے مراد دیکھنا ہے۔ کیا ہے؟ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی بلکہ اللہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے۔ مان لیا؟ سن لیا؟ پھر یہ کہا گیا کہ اس سے مراد ہر فرشتے کی آنکھ بھی ہے، ہر بشر کی آنکھ بھی ہے، ہر جن کی آنکھ بھی ہے۔
نہ فرشتہ، نہ بشر، نہ جن، کسی کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، کسی کی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. ٹھیک؟ اچھا، پھر ہم یہ کہنے لگے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو قیامت کے روز تو مومنین سے وعدہ ہے کہ مومنین تو اپنے اللہ کو دیکھیں گے. تو آگے سے ان کا جواب آیا، ان کا سنتے جائیے، جواب آیا کہ یہ آیت صرف قیامت تک کے لیے ہے. قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئی آنکھیں عطا فرمائے گا، نئی بصارت ہوگی، نئی روشنی ہوگی، اس سے ہم اللہ کو دیکھیں گے. قیامت سے پہلے نہ فرشتے، نہ جن، نہ بشر کی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. قیامت کی حد ہے، قیامت کی حد ہے. قیامت سے پہلے سنو، قیامت سے پہلے نہ بشر دیکھ سکتا ہے، نہ فرشتہ دیکھ سکتا ہے، نہ جن دیکھ سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اب اپنی بات پہ قائم رہنا. میرا سوال ہے کہ قیامت سے پہلے اگر فرشتہ اور بشر نہیں دیکھ سکتے، مثال ہے اگر کوئی دیکھ لے، اگر قیامت سے پہلے بھی کوئی اللہ کو دیکھ لے، تو اس کا مطلب کہ اب جو دیکھے گا پھر نہ تو وہ بشر ہوگا نہ پھر وہ فرشتہ ہوگا، بلکہ اس کی حقیقت بشر سے بھی بلند ہوگی، اس کی حقیقت فرشتے سے بھی بلند ہوگی. اب کوئی ایسا ہے جس نے قیامت سے پہلے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو؟ جاؤ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ معراج سے لوٹ کر آئے اور فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے اللہ کو 2 بار دیکھا. ایک مرتبہ دل سے دیکھا، دوسری مرتبہ ظاہر کی آنکھ سے دیکھا. میں نے اپنے اللہ کو 2 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے، دوسری مرتبہ ظاہر کی آنکھ سے دیکھا. صحیح مسلم کی حدیث. اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، امام فخر الدین رازی نے بیان کیا، روح البیان میں بیان کیا گیا، اکرما نے بیان کیا، حسن بصری نے بیان کیا، جیت علماء کرام نے بیان کیا. حسن بصری اور احمد بن حنبل کا حال یہ تھا کہ حدیث بیان کرتے کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے. اتنا کہتے کہ جان کے میں نے حرکت کی ہے، اتنا کہتے کہ ان کی سانسیں پھولنے لگ جاتی اور خدا کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے. یہ حدیث کے لفظ ہے، اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ ہاں مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا ہے، مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا ہے، مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا ہے. سانس اکھڑنے لگ جاتی ہے، اس طرح سے کہتے تھے. تو جب حدیث صحیح سے واضح ہے کہ مصطفیٰ نے قیامت سے پہلے اللہ کو دیکھا ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ قیامت سے پہلے کوئی بشر نہیں دیکھ سکتا، کوئی فرشتہ نہیں دیکھ سکتا. تو اگر رسول نے قیامت سے پہلے دیکھا ہے تو اس کا مطلب کہ مصطفیٰ کی حقیقت نہ بشر جیسی، مصطفیٰ کی حقیقت نہ فرشتے جیسی، بلکہ مصطفیٰ کی حقیقت خود نور خدا سے آئے. تبھی تو کہتے ہیں کہ لکھ میم دے پردے پاپا کہ وہ عاشق لوگ پہچان گئے. تو میں کہتا رہوں انا بشر بشر تو جانن والے جان گئے. تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. آستانہ علیال و مہار شریف جناب صاحبزادہ پیر سید مرتضیٰ امین شاہ صاحب، صاحبزادہ پیر سید امام مرتضیٰ شاہ صاحب. اب آخری بات سنو اور پھر جمعے کی طرف چلتے ہیں. مجھے اجازت دے دو، یہ آخری بات، خدا کی قسم آخری بات ہے. اب تو میں بھی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آخری بات ہے. یہ سن لیا مصطفیٰ کی حقیقت، انا من نور اللہ و کل الخلائق من نوری. میں محمد اللہ کا نور ہوں، ساری خلقت میرے نور سے ہے، ساری خلقت میرے نور سے ہے. سو مصطفیٰ کی حقیقت اللہ کے نور سے ہے. مصطفیٰ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. تو جو آنکھ سے دیکھ رہا ہے اس کو بشریت کے فتوے نہ لگاؤ، اس کی حقیقت اس سے بہت بلند ہے. بشریت اس کی صفت ہے، حقیقت اس کی نور ہے. بشریت اس کی صفت ہے، حقیقت اس کی، حقیقت اس کی، حقیقت اس کی.
حقیقت اس کی نور ہے، نور علا نور ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ ذرا سنیے، معراج سے آئے، بیان کیا صحابہ کرام کو، اپنے پیاروں کو، میں نے خدا کو دیکھا ہے، میں نے خدا کو دیکھا ہے. مصری صحابہ کے دل میں خیال آیا، ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور نے جلوے دیکھے خدا کے، کاش ہم بھی دیکھ سکتے. آیا ہوگا یہ میرا وجدان کہہ رہا ہے، دل میں آیا ہائے حضور دیکھ کے آ گئے اللہ کو، ہم بھی کاش دیکھ لیتے، حضوری کا سجدہ نصیب ہو جاتا. ہائے مصطفیٰ کریم نے پہچان لیا میرے یاروں کے دل میں کیا ہے. صدیق کیا سوچ رہا ہے، فاروق کیا سوچ رہا ہے، عثمان کیا ہے دل میں، علی کیا ہے دل میں، سہیل، سلمان، بلال، ابو ذر، مقداد کیا سوچ رہا ہے، کیا کچھ ہے دل کے اندر. ابھی بیان کرتا ہوں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضور نے ان کی چاہت کو پہچانا، فرمایا بس پریشان مت ہو، من رانی فقط رال حق، جس نے آمینہ کے لال کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی. جس نے آمینہ کے لال کو دیکھا، من رانی، جس نے مجھے دیکھا، فقط رال حق، اس نے اس حق کو دیکھا، اس نے اللہ کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا. صحابہ خوش ہو گئے، یار خوش ہو گئے، چہکنے لگے، حضور کو دیکھ لیا، اللہ کو دیکھ لیا، سبحان اللہ. اس بدوحا کے چہرے کو دیکھ لیا، رب کو پا لیا. اب سن لو، چھڑ دو انہوں، سنو. اب وہ صحابہ خوش ہو گئے، پیچھے رہ گئے ہم. آج بیٹھے ہوئے ترس رہے ہیں، آئے خوش قسمت ہوتے کبھی اس زمانے میں پیدا ہوا ہوتے. تیرے زمانے میں آئے ہوتے، حضور تجھے دیکھتے خدا کو دیکھنے کا ثواب مل جاتا. ہم کیا کریں؟ حضور کی نگاہ ادھر سے اب تک پہنچی. وہ ستار تیرے دل میں کیا ہے؟ وہ یاسین کیا سوچ رہا ہے؟ کیوں بھی اہل درمیان کیا سوچ رہے ہو؟ مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہو؟ خدا کو دیکھنا ہے، خدا کو دیکھنا ہے. تو فرمایا پریشان مت ہو. عبداللہ بن عمر کی زبان فرما دی. سبحان اللہ. عبداللہ بن عمر سنن دارقطنی کی حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، خطیب تبریزی نے بیان کیا اس کو. فرماتے ہیں کہ جب تم حج کرنے جاتے ہو اور خانہ خدا کی زیارت کرتے ہو، اور خانہ خدا کی زیارت کرنے کے بعد جب مدینے کی طرف آتے ہو اور میری قبر کی زیارت کرتے ہو، تو فرمایا جس نے میری قبر کو دیکھا اس نے مجھ محمد کو دیکھا. سبحان اللہ، جس نے میری قبر کو دیکھا اس نے مجھ محمد کو دیکھا. اور پہلے کیا کہا؟ جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. مطلب جس نے قبر کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. یار یقین دل کو روزہ عطر سے ملتا ہے، شعور ذات تو ان کے در سے ملتا ہے، ذات حق تو ماں بھرا ہے اپنے انسان سے، مگر شاہ محمد کے گھر سے ملتا ہے. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آستانہ علی عالم مہار شریف، زندہ جیوے، مرشد جیوے، جیوے، مرشد جیوے. شاہ صاحب خوش ہو گیا، آپ کو بھی زیارت ہو گئی. قبر کی زیارت اللہ لے جائے آپ کو. اگر کی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ تربت رسول کو دیکھنا خدا کو دیکھنا. ان کو کہو کہ جب ہم مدینے میں قبر رسول کے قریب ہوتے ہیں تو قبر سے نہیں خدا کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. سبحان اللہ. یقین دل کو روزہ عطر سے ملتا ہے، شعور ذات تو ان کے در سے ملتا ہے، ذات حق تو ماں برا ہے عقل انسان سے، مگر نشاں محمد کے گھر سے ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے پڑے کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جناب آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں، سنتیں عطا فرمائے.